سامعین کی خدمت میں پھولا پنڈتا کا آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے اس سوشل میڈیا میں آپ سبھی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں دوستوں کہ آپ سب خوش و خرم اور صحیح سلامت ہوں گے۔ چمنزار کے تحت آئیے آج سنتے ہیں عظیم آواز اور انداز کے مالک امین سیانی کے ساتھ بات چیت۔ شریک گفتگو ہیں آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کی سابق اناؤنسر مریم کاظمی۔ لیجیے سماعت کیجیے۔ بہنوں اور بھائیوں، اجی جناب ہم لاکھ کوشش کر لیں لیکن وہ انداز، وہ آواز، وہ لوچ، وہ جو شوخی اور جانے کیا کیا ہم اتنے سالوں سے کوشش کرتے ہیں، ہم کیا ان گنت لوگوں نے کوشش کی کہ وہ انداز اپنا لے، لیکن آخر کار سب نا امید ہو گئے اور سب ناکام ہو گئے۔ سامعین، آج میں روبرو ہوں اس عظیم آواز سے جس کو ہم برسوں سے سنتے آئے ہیں، نہ صرف ہم، آپ لوگ بھی سنتے آئے ہیں، اور یہ آواز ہے امین سیانی صاحب کی۔ امین بھائی، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید ہم کہیں گے آپ کو، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اسی آواز میں ہمارے سامعین کو مخاطب کریں۔ میں جس آواز کے بارے میں آپ اسی آواز میں کہہ رہی ہیں، اس آواز سے میرا تعلق اب رہا نہیں ہے انسیڈنٹلی۔ اس لیے نہیں رہا کہ اس زمانے میں ایک ماحول تھا، ایک ضرورت تھی، ایک ہنگامے بازی تھی، ایک نئے بھارت کے نوجوان کا جوش تھا جو دھیرے دھیرے مہذب ہوتا گیا، اور آواز جو ہے وہ سنورتی گئی اور سدھرتی گئی۔ امین بھائی دیکھیے، جہاں تک شکل صورت یا انسان کی شخصیت کا تعلق ہے، وہ ہو سکتا ہے اس پر کچھ اثر آ جائے عمر کا، وقت کا، لیکن جہاں تک آواز ہے وہ تو سدا بہار رہتی۔ کبھی کبھی تو رہتی ہے، کبھی کبھی آواز ہی پہلے چلی جاتی ہے، پھر بدن اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن آپ کی آواز تو سدا بہار ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز ایسی ہی رہے گی، جو تھی وہ ہے، انداز بھی وہی ہے۔ انداز تھوڑا بہت سدھر گیا ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اس سٹائل میں جو میں بولا کرتا تھا، اس سٹائل کو کاپی کئی لوگ کرتے ہیں، یعنی ہندوستان ہی میں نہیں، ساری دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں، کوئی نہ کوئی اناؤنسر ضرور سرفراہ ہوتا ہے جو میری اس زمانے کی عجیب و غریب آواز کی نقل کرتے ہوئے سنائی دیتا ہے، اور میں ایسے ہر شخص کو کہتا ہوں کہ بھائی، وہ زمانہ اور تھا، وہ ضرورت اور تھی، اب تو اس طرح نہ بولو، بڑے عجیب سے لگتے ہو کہ کسی حسینہ کے پاس جا کے اس طرح بولو گے تو وہ تھپڑ مارے گی یا منہ پھیر کے چل پڑے گی۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور کر رہے ہیں، لیکن ناکامی ان کے ہاتھ آئی، کیونکہ اپنا ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور چونکہ آپ بھی ہماری طرح آواز کی دنیا سے آپ کا تعلق رہا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ سفر یہ شروع جو ہوا، یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوا، اور اس منزل سے جہاں میں نے شروع کی براڈ کاسٹنگ، اس منزل تک پہنچنے کی بھی راہیں جو تھیں وہ مختلف تھیں، الگ الگ تھیں۔ ایک تو راہ یہ تھی کہ میرے بڑے بھائی حمید، جو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مشہور براڈ کاسٹر ہوا کرتے تھے، وہ انگریزی میں بولتے تھے، محض انگریزی میں، ہندی اردو سے زیادہ تعلق نہیں تھا ان کا، تو انہوں نے مجھے میرے فن سے، لڑکپن سے انہوں نے مجھے وہاں لے جانا شروع کیا، آل انڈیا ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں، بمبئی کے آل انڈیا ریڈیو اسٹوڈیوز میں، جس زمانے میں بہت بڑے بڑے براڈ کاسٹرز ہوا کرتے تھے۔ تو ایز اے چائلڈ میں وہاں جانے لگا اور چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں حصہ لینے لگا، پھر دھیرے دھیرے وہ پلیز میں جہاں میں بچوں کا رول کیا کرتا تھا، یا چلڈرنس پروگرام میں، پھر اسکول براڈ کاسٹ میں کچھ بولنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد کالج، جب میں باہر گیا تھا، ممبئی کے 3 سال باہر رہا، 2.5 سال سندھیا اسکول گوالیر میں پڑھا، وہاں سے جب لوٹا تو کالج جوائن کی۔ اب کالج میں کالج میگزین، کالج براڈ کاسٹ، پلیز،
کمپیئرنگ آف کوئز شوز، یہ وہ بہت سارے کام کیے، مگر صرف انگریزی میں۔ ہندی سے میرا تعلق، ہندی اردو سے تعلق یوں تھا کہ جس طرح کوئی نوسکھیا سمندر کے کنارے کھڑا رہ کر بڑے بڑے تیراکوں کو تیرتا ہوا دیکھا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا میں بھی جرأت کر سکتا ہوں اس پانی میں اترنے کی۔ تو میرا جو نالج تھا ان دو بھاشاؤں کا وہ بہت محدود تھا۔ تو بچپن میں نے فارسی تھوڑی سی پڑھی، اردو تھوڑی سی پڑھی، قرآن شریف بھی مولوی صاحب آیا کرتے تھے، کچھ پڑھایا کرتے تھے، تو کوشش بہت کرتے تھے، مجھے پڑھانے کی شوق تو تھا، لیکن اتفاق سے زیادہ پڑھ نہیں پایا، لیکن تھوڑی سی عربی پڑھ لی تھی۔ اب اس کے بعد ہندی بھی تھوڑی سی پڑھی تھی۔ گجراتی میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی تھی اور کافی زیادہ گجراتی پڑھی میں نے، یہاں تک کہ میں بولتا، لکھتا اور سوچتا اور گنتا گجراتی میں تھا، اور اب تک گجراتی ہی میں گنتا ہوں۔ تو یہ ہوا کہ یہ کھچڑی بھاشا میری زبان پر چڑھی ہوئی تھی، لیکن لکھت روپ میں جیسے کہتے ہیں اردو اور ہندی سے پالا پڑا۔ وہ یوں پڑا کہ ہماری اماں گاندھی جی کی ششیا تھیں، اور گاندھی جی نے آدیش دیا تھا انہیں کہ بیٹی تم ایک ایسا اخبار شروع کرو جس کے 3 الگ الگ ایشوز ہوں، ایک ہو ہندی یعنی دیوناگری لکھاوٹ میں، ایک اردو لکھاوٹ میں، اور تیسرے ایشو کی لکھاوٹ جو ہے وہ گجراتی ہو، لیکن بھاشا زبان تینوں میں ایک ہی ہو، وہ سادہ سرل ہندوستانی جو کہ عام فہم ہو، جسے سب لوگ بولیں اور سمجھیں۔ تو وہ میگزین جو تھا اس کا نام تھا رہبر، اور رہبر شائع ہونے لگا شاید 1940 میں ہمارے گھر سے، اور نہ صرف شائع ہوتا تھا، ایڈٹ ہوتا تھا، بلکہ ایک پریس بھی وہاں چھوٹا سا آ گیا تھا، تو ہم اسے گھر پر ہی چھاپتے تھے، کمپوزنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی گھر پہ تھا۔ تو اس فورٹنائٹلی جرنل میں، جو کہ نیو لٹریٹس کے لیے تھا، بالغوں کے لیے، اس میں نے شروع کیا ایز اے پیون کام کرنا، یعنی وہ جب چھپ کے آئے اخبار تو اسے فولڈ کرنا، پھر رجسٹر مینٹین کرنا، اور وہ نام جو ہیں وہ نام کی فہرست چھپی ہوئی وہ کاٹ کر ایڈریسز لگانا اور ٹکٹ لگانا، یہ وہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے میرا شوق بڑھنے لگا زبان میں، تو میں نے پروف کریکشن شروع کی، پھر دھیرے دھیرے لکھنا شروع کیا ترجموں سے۔ اب یہ ترجمے کرتے کرتے مجھے یہ عادت ہو گئی کہ کوئی سا مضمون ہو جو بہت دقیق ہو، بہت مشکل ہو، بہت پھیلا ہوا ہو، اس کو سادہ زبان میں اس کا ترجمہ کرنا، یہ میں نے خاص طور پر سیکھا اور کافی کام کیا اس میں۔ تو لہذا لکھت روپ میں مجھے آتی تھی بھاشا، لیکن بولنے میں میری ہندی اور اردو میں گجراتیت بھی بہت تھی، انگریزیت بھی بہت تھی، اور یہاں تک کہ آل انڈیا ریڈیو میں ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی، تو آڈیشن جب ہوا تو کہنے لگے آپ جی انگریزی کے تو ہمارے بڑے اسٹار براڈ کاسٹر ہیں، لیکن وہ کیا جی وہ ہندی جو ہے آپ کی وہ اس میں ذرا گجراتی ہے نا اور تھوڑی سی انگریزی ہے نا، تو آپ گجراتی میں ہی رہیں یا انگریزی میں رہیں امین بھائی تو زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے کہا بہت بہت شکریہ، یہ صحیح آپ نے بات کہی، اور میں کوشش کروں گا سدھرنے کی، سنورنے کی۔ اس کے بعد میں نے کوشش شروع کی۔ اب ہوا یہ کہ پھر ریڈیو سیلون کے پروگرام ریکارڈ ہونا شروع ہوئے بمبئی میں، اور وہ ایک ایسے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوتے تھے جو میرا جو کالج تھا سینٹ زیویئرس کالج، اسی کے فرسٹ فلور پر ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ٹریننگ کا، تو ان لوگوں نے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہوا تھا، تو ہم نے وہیں ریکارڈنگ اس گروپ نے جو کہ سیلون سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے شروع کی، اور اتفاق سے حمید بھائی اس سنستھا کے پروگرام ڈائریکٹر بن گئے۔ اب پروگرام ڈائریکٹر بن گئے تو میں ان کے پیچھے پڑ گیا کہ حمید بھائی مجھے بھی تھوڑا کام دیجیے، آپ ہی نے تو مجھے اس میں پالا پوسا ہے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو انگریزی میں 2-3 پروگرام ہیں لیکن وہ میں کر رہا ہوں، اور اس میں ابھی ضرورت نہیں ہے ایک اور وائس کی۔
اور ہندی براڈ کاسٹر تو تم ہو نہیں، تو پہلے ہندی سیکھو صاحب. اور یہ 2-3 بڑے بڑے لوگ ہیں، بال شریواستو ہیں، منموہن کرشن ہیں، یہ لوگ سب کر رہے ہیں، تو آپ وہیں جا کر بیٹھیے اگر ہو سکے تو دیکھیے. تو میں صاحب جانے لگا ان پروگراموں میں سننے اور بیٹھ کے سننے. خاص کر ایک پروگرام تھا پھلواری، اس کا پورا نام تھا اوولٹین پھلواری. تو اوولٹین پھلواری جو تھا وہ اس میں نئے نئے لوگ آ کر گایا کرتے تھے اور میں وہاں جا کر بیٹھا کرتا تھا. تو ایک دن ہوا یہ کہ کیونکہ سنگیت کا مجھے بڑا شوق تھا، بچپن میں بہت گایا میں نے، سنگیت سیکھا بھی، لیکن پھر جب آواز ٹوٹی اور بدلی تو گانا چھوٹ گیا. تو میں صرف گانا سنا کرتا تھا. اور تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو پروگرام شروع ہونے والا تھا. اب یہ سریواستو جی جو پروڈیوسر تھے وہ کچھ الجھے سے نظر آئے، تو کہنے لگے وہ مجھ سے کہ یار یہ جو اناؤنسر ہمارا ہے جو اوولٹین کی تعریف کرتا ہے وہ آج آیا نہیں ہے. تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس پر. اور دیکھو میں جانتا ہوں تم براڈ کاسٹر ہو، تم ہندی تو جانتے نہیں ہو، تم ایک کام کرو، میں ہندی میں تمہیں کمرشل دیتا ہوں، تم جا کر کسی سے رومن میں لکھ لو، پڑھ دے گا، تم لکھ لو. میں نے کہا بھائی شریواس جی مجھے ہندی اسکرپٹ آتی ہے، مجھے اردو اسکرپٹ آتی ہے، مجھے گجراتی اسکرپٹ آتی ہے، آپ تینوں میں دے دیجیے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں. کہنے لگا اچھا تو پڑھ کے سناؤ. تو میں نے بہت جوش و خروش کے ساتھ وہ کمرشل پڑھا. کہنے لگے ہاں اوولٹین کا کمرشل تو ہے، وہ ذرا یعنی ہیلتھ گیونگ ڈرنک ہے، مگر اتنا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ذرا تم آرام سے پڑھو اور آج ذرا ریکارڈنگ کر کے سناؤ. تو صاحب ان کے حکم کے مطابق جب ریکارڈنگ شروع ہوئی تو میں نے پھٹ وہ پڑھ دیا. براڈ کاسٹر تو تھا ہی، اسکرپٹ بھی جانتا تھا. اور چونکہ میرے خاندان میں یہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کافی گہری طرح ڈوبی ہوئی تھی، تو یا کہنا یوں چاہیے کہ ہم لوگ ڈوبے ہوئے تھے اس میں، تو لہذا میں اپنے آپ کو نئے بھارت کا نیا نوجوان سمجھتا تھا، اس لیے کافی جوش تھا. تو پڑھ کے سنا دیا میں نے. ریکارڈنگ ختم ہوئی، جب پروگرام ختم ہوا تو میں گیا ان کے پاس، شریواس جی ٹھیک تو تھا نا؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک تھا، تم نے ٹھیک پڑھا، اور تم ایسے کرو کہ اب ہمیشہ تم ہر ہفتے آیا کرو. تو میں نے کہا بھائی وہ بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، مجھے کچھ پیسے ملیں گے صاحب. تو آپ کتنے پیسے دیں گے؟ تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت سے دیکھنے لگے کہ پیسے؟ تمہیں کون پیسے دے گا؟ تمہیں تو ہر ہفتے ملے گا 1 ٹن اوولٹین کا. اور یہی میری براڈ کاسٹنگ میں میری تندرستی کا راز ہے. ارے واہ، بہت اچھے. امین بھائی، آپ نے کہا ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اس کے بعد آزادی کے بعد کبھی آپ کا اتفاق ہوا ادھر پاکستان جانے کا؟ پاکستان میں خود نہیں گیا، ایک موقع آیا تھا بہت بعد میں جس کے بارے میں میں ذکر کروں گا. پاکستان میرے بہت سارے دوست گئے، جو جن لوگوں کا پاکستان جانا مجھے سب سے زیادہ اکھرا، ان میں شامل تھے 2 ایسے لوگ جنہیں میں کبھی ملا نہیں، لیکن جو میرے یوں کہیے کہ غیبی ہیروز رہے ہیں، اور وہ تھے 2 بخاری بردرز، جو کہ ایک بمبئی آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے اور ایک ڈائریکٹر جنرل تھے، اور بہت دونوں غضب کے براڈ کاسٹر بھی تھے اور رائٹرز بھی تھے. اور پطرس بخاری، ہاں پطرس صاحب، اور یہاں کے جو بڑے چھوٹے بھائی تھے لگتے بڑے تھے، سنا ہے ان کے بارے میں، دیکھا نہیں کبھی. 6 فٹے تھے، اچھے خاصے ہینڈسم، اور بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی. تو ان کا جانا جو تھا وہ مجھے دل کافی ٹوٹا کہ بھئی اچھے لوگ وہاں چلے گئے، لیکن یہاں بھی بہت اچھے لوگ رہے اور کام کرتے رہے. تو آل انڈیا ریڈیو کافی دنوں تک
اس کے بعد برس 2 برس 3 برس تک کافی اچھا چلا. اس کے بعد گڑبڑیں ہوئی تھوڑی، لیکن لوگ اچھے ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جانے کا موقع نہیں ہوا. ایک بار ایک ایڈورٹائزنگ کانفرنس کے لیے ہم جانے والے تھے. بہت خوش ہوا میں کہ چلو دیکھیں وہاں جا کر. تو پھر کچھ کسی وجہ سے وہ کینسل ہو گئی اور ہم نہیں جا پائے. دکھ اس بات کا ضرور ہے کہ یہ الگ ہوا ہی کیوں. ایک گھر کا ٹوٹنا بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت دونوں حصوں کے لیے برا ہوتا ہے. مگر اب ہو گیا، ہسٹوریکل ہے، اسے کچھ کر تو سکتے نہیں. لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری زبان ہے، وہی پاکستان کی زبان ہے، پاکستان کا کلچر ہے. اگر لوگ مل جائیں تو کیا بات ہے. ویسے بھی یہاں جب وہاں کے لوگ آئے ہیں، مثلا مہدی حسن، وہ تو جب پہلی بار آئے اس سے بہت برس پہلے ان کے کیسٹس یہاں تھے. لتا کے گھر کیسٹس ان کے تھے، باقی سب سنگرز کے گھر کیسٹ تھے. ہم جیسے قدردانوں کے یہاں کیسٹس ہوا کرتے تھے. پھر نور جہاں آئیں بہت عرصے کے بعد. فیض احمد فیض صاحب کو ایک بار کئی برسوں کے بعد ہندوستان لانے میں ہماری اماں کا ہاتھ تھا. وہ ایک اسکول کی وہ ڈائریکٹر تھیں، اور اسکول کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے ایک مشاعرہ رکھا اور فیض صاحب کو بلوایا. اور بلوانے کے لیے مجھے یاد ہے کئی بار انہیں اس زمانے کے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو فون کرنا پڑا کئی بار. آخرکار وہ تنگ آ گئے ان کے فون سے اور ان کو بھیج دیا کہ بھائی اچھا جاؤ جان چھڑاؤ. تو فیض صاحب آئے پہلی بار بہت برسوں کے بعد. اس طرح سے ناتا کلچرلی تو ہمارا رہا ہے ان سے. کیا ہی اچھا ہو اگر ہر طرح سے بزنس، پولیٹکس، ہر طرح سے ناتا ہو جائے، کیونکہ لڑنا جھگڑنا تو کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا، اور کسی دونوں کو ہی نقصان ہے اس میں. اور نہ یہاں کے عوام چاہتے ہیں، نہ وہاں کے عوام چاہتے ہیں کہ جھگڑا ہو، لڑائی ہو. دونوں کے دلوں میں پیار محبت ہے. بالکل، اور ہونا ہی چاہیے. ہم تھے یہ. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو کلچر سے تعلق رکھتے ہوں، جو براڈ کاسٹنگ سے تعلق رکھتے ہوں، فلم والے، لیکھک، اور دھوم دھڑاکہ کرنے والے کوئی ایکٹرز اور پولیٹیشنز بھی، اگر مل کر کچھ ساتھ ہنگامہ کرے تو ہاں یہ دونوں کا جو سنگم ہوگا تو وہ دنیا میں کیا رنگ کھلائے گا. بہت مزہ آئے گا. لوگوں پر حاوی ہو جائیں گے یہ لوگ. امین بھائی، آپ نے ذکر فلم کا کیا. آپ نے فلموں میں بھی کچھ کبھی کبھار ایک آدھ فلم میں شاید آپ آئے بھی ہیں، ایکٹنگ بھی کی ہے. وہ ایکٹنگ کیا تھی؟ وہ ہوا یہ کہ سب سے پہلے تو محمود، جن کی پبلسٹی میں کیا کرتا تھا فلموں کی ریڈیو کے لیے، ایک بار وہ بھوت بنگلہ کے لیے پکڑ کر لے گئے اور 2 گانوں کا کمپیئرنگ کروا لیا. وہاں بھی میں اناؤنسر بنا رہا. اور صاحب باقی فلموں میں جہاں جہاں مجھے موقع ملا کہ ہمیں صاحب کچھ اناؤنسر کی ضرورت ہے، آپ آ جائیے اور کر دیجیے. میں کہوں گا یار پھر ہیرو کی بات کرتے تو کوئی بات تھی یہ کہ ہاں ایک بار ضرور ایک آئے پروڈیوسر، مجھے دیکھنے آئے. تو انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، صرف سنا تھا. تو دیکھنے آئے، دیکھا تو پھر سر سے پاؤں تک وہ دیکھتے رہ گئے. اور پھر کہنے لگے امین بھائی ایسا ہے. اب میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ہیرو کا رول دیں گے وہ، لیکن وہ کہنے لگے امین بھائی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ہم 3rd ولن کا رول نکالتے ہیں جو وہ پرانی یعقوب کی طرح کچھ سنکلی ہلا کر زنجیر اور کچھ منہ بنا کر کچھ بڑبڑیں کرے. میں نے کہا بھائی میں بہت شریف آدمی ہوں، میں ولن کی ایکٹنگ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں تو نہیں. تو صاحب اس طرح سے میری جو تمنائیں تھیں ہیرو بننے کی وہ خاک میں مل گئی. لیکن امین بھائی، حمید صاحب نے ٹیکسی ڈرائیور فلم میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا، شاید یاد ہے آپ؟ ہاں اس میں بھی، اور پھر وہ شیکسپیئر والا میں بھی تھے.
حمید صاحب بہت ہینڈسم تو تھے ہی، بہت اچھے ایکٹر بھی تھے، بہت اچھے ڈائریکٹر تھے اسٹیج کے، اور بہت کام انہوں نے کیا تھا اسٹیج پر. مجھے بھی انہوں نے ڈائریکٹ کیا بہت پلیز میں، نے بھی اسٹیج پر کافی دھوم دھام کی. سینٹ زیویئرس کالج کے اسٹیج پر خاص طور پر کپ سپس بھی جیتے بہت سارے، اور نہ صرف انگریزی میں بلکہ اردو کے ڈراموں میں بھی حصہ لیتے تھے، اور 2 بار شاید ہم نے جیتا بھی. وہ جوگیشوری میں کالج ہے نا، اسماعیل یوسف کالج، اس میں انٹر کالج اردو ڈرامہ کمپٹیشن ہوتا ہے، تو 2 بار ہم لے گئے تھے. مجھے یاد ہے دونوں بار شوکت تھانوی کا پلے لے گئے تھے ہم، اور جیت آئے تھے ٹرافی. اور ہندی ڈراموں سے بھی تعلق تھا تھوڑا، انگریزی ڈراموں میں تو پارٹ لیتا ہی تھا میں، اور گجراتی ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے ہیں اور کام بھی کیا ہے کچھ ڈراموں میں. آپ نے ابھی کہا کہ آپ ایسی سنستھا سے یا آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں جس میں ایڈورٹیزمنٹ میں کوئی غلط بات نہ جائے. جب آپ کوئی اسپاٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، آپ اس کا اشتہار دیتے ہیں یا ایڈورٹائز کرتے ہیں تو اتنے کنونسنگ انداز میں دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ یا جو بھی چیز کا آپ وہ دیتے ہیں اشتہار، تو وہ صحیح ہوتا ہے؟ یہ واقعی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ ہاں وہ صحیح ہوتا ہے، اس لیے کہ میں بڑا کانسینشس کمرشل براڈ کاسٹر ہوں. اگر مجھے کوئی نقص نظر آیا کسی بھی پروڈکٹ میں، تو پہلی بات تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس پروڈیوسر سے یا ایڈورٹائزر سے کہتا ہوں کہ دیکھیے اس میں یہ گڑبڑ ہے، اگر اس گڑبڑ کے باوجود آپ کہلوانا کچھ الٹا چاہتے ہیں تو میں نہیں کہوں گا، آپ لے جائیے بزنس. اور اگر فلمیں جیسی فلموں کی پبلسٹی کرتے ہوئے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ فلم ٹھیک کر کے لائیے تب ہم کریں گے، تو فلمیں جو ہوتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر فلموں کی پبلسٹی کروں تو صرف اس فلم کے اس حصے کی کروں زیادہ تعریف جو کہ واقعی قابل تعریف ہے. اگر اس میں میوزک ویک ہے لیکن کچھ ایکٹنگ اچھی ہے تو میں صرف ایکٹنگ کی تعریف کروں گا. اگر ایکٹنگ اچھی ہے اور ڈائریکشن ویک ہے تو میں ڈائریکشن کا نام نہیں لوں گا. تو اس طرح سے میں علاوہ نام یعنی کریڈٹس بولنے کے، تو اس طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کروں جو اچھی واقعی مجھے اچھی لگے، اور جس کے بارے میں میں دل سے کہہ سکوں کہ یہ اچھی ہے. امین بھائی، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ جو بھی پروڈکٹ کے بارے میں ایڈورٹائز کرتے ہیں یا اس کا اشتہار دیتے ہیں، تو جب تک آپ خود مطمئن نہ ہو وہ پروڈکٹ آپ اٹھاتے نہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک ہی قسم کے یعنی ایک چیز کے 3 مختلف برانڈز آپ کے سامنے آ گئے، مثلا ایک ٹوتھ پیسٹ ہے، 3 مختلف کمپنیوں کے لوگ آپ کے پاس آ گئے، تو کیا آپ تینوں کی تعریف کریں گے؟ جہاں تک پروڈکٹس کا سوال ہے، فلموں کو الگ رکھیے، جہاں تک پروڈکٹس کا سوال ہے، میں ایک ٹائپ کے پروڈکٹ میں تو ایک ہی برانڈ نارملی ایڈورٹائز کرتا ہوں. یہ بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنیز کی بھی پالیسی یہی ہے کہ اگر ایک ٹوتھ پیسٹ مثلا لیں گے تو دوسرا کوئی ٹوتھ پیسٹ نہیں لیں گے. مجھے کبھی کلائنٹ نے یہ نہیں کہا، جس گیت مالا کے ہمارے کلائنٹ تھے جو برسوں تک میں ان کا کام کرتا رہا، انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں کہا کہ بھائی تم ہماری ٹوتھ پیسٹ چھوڑ کر کسی اور کی پبلسٹی کرو. میں نے خود ان سے کہا کہ دیکھیے اگر میں پورا ڈوب کر اس میں کام کر رہا ہوں تو یہ پھر میری ٹوتھ پیسٹ ہو جاتی ہے، آپ کی نہیں رہتی صرف. تو میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اسی تک محدود رہوں، یہیں پر اسی کا کام کروں. آپ نے چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کا اسٹیج کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، اسی لیے جب بھی آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں، کوئی لائیو شوز وغیرہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں، تو کیا پہلے سے اسکرپٹ لکھتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی جوکس ہوئے یا ریپارٹیز ہوئے وہ آ جاتی؟ میرا دماغ ایک ٹیوب لائٹ کی طرح ہے، بہت لیٹ لطیف ہے، اور میں کبھی ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ میں وہیں جا کر بولوں گا اور سب میرا دماغ جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح چلنے لگے گا.
تو لہٰذا میں ہوم ورک اپنا کرتا ہوں. اس لحاظ سے میرے ایک طرح سے گرو ہیں حمید بھائی، نہیں کیونکہ حمید بھائی بہت ہی اچھے یعنی اسپیکر تھے، اور ان کو اگر اسٹیج پر کھڑا کر دیا جائے تو گھنٹوں تک لوگوں کو بنا کسی اسکرپٹ کے انٹرٹین کر سکتے تھے. میں نہیں کر سکتا. ایک تو یادداشت میری جو شروع سے کمزور رہی ہے، اس لیے میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ کبھی بنا نہیں. تو میں کام کرتا ہوں. میں کہہ رہا تھا ایک اور گرو میرے تھے، اور وہ تھے میلول ڈمیلو. تو جب انہیں گاندھی جی کے فیونرل پر بولنا پڑا، تب تک ان کی ہتیا سے فیونرل تک انہوں نے کافی چیزیں جمع کر لی تھیں، اور وہ سب کاغذات ان کے سامنے تھے، اور وہ اس طرح بولے. کیونکہ اچھا براڈ کاسٹر وہ ہوتا ہے جو اسکرپٹ پڑھے بھی تو لگنا نہیں چاہیے کہ اسکرپٹ پڑھی جا رہی ہے. یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، برسوں لگ جاتے ہیں یہ اس پر حاوی ہوتے ہوتے. تو انہوں نے جو کیا مجھے بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ کتنا ڈوب کر کہا ہے، کتنا آخری لفظ تک. تو پھر میں نے سوچا کہ صاحب ایسا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اور حمید بھائی نے بھی مجھے بہت انکریج کیا کہ پڑھو، کتابیں پڑھو، جوکس پڑھو، کوشش کرو اسٹیج پر بار بار جانے کی، اپنا سٹائل کریٹ کرو. تو لہذا میں نے پریپیئر تو کیا ضرور، کیونکہ جیسے ریڈیو میں تو اسکرپٹ بھی ہوتی ہے کئی بار، کیونکہ ریڈیو میں حمید بھائی نے یہ بھی سکھایا کہ a second is a long time in radio. ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹیج پر بھی یہی حال ہے. اسٹیج پر میں دیکھا کرتا تھا کہ اناؤنسر آتا تھا، کچھ الٹی سیدھی بات کہہ جاتا تھا، اس کے بعد 5 منٹ خاموش. اب صاحب پردہ گرا ہوا ہے، کوئی آیا ہی نہیں رہا ہے، پھر کھلتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ پروگرام کو جیسے ایک خوبصورت سی چادر بنی جاتی ہے الگ الگ رنگوں کے دھاگوں سے، اسی طرح میں پورا پروگرام یوں بنوں، یوں ویو کروں کہ صاحب شروع سے آخر تک ایک بھی سیکنڈ کہیں خالی نہ رہے. اور اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑتا تھا. تھوڑی سی تو حاضر جوابی تو ہوتی تھی، مگر اس کے پیچھے محنت بہت ہوتی تھی. اب جیسے میں بہت سارے بیوٹی کانٹیسٹ کیا کرتا تھا، جس میں ایک تو نوجوان خون تھا، اور پھر اتنی حسین لڑکیاں. سیفٹی وال یہ تھا کہ میری اپنی بیوی بہت خوبصورت تھی اور ماڈل بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو اس لیے مجھے ان پر ان کا اثر تو نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تھا کہ بہت ساری لڑکیاں. اب میں کافی بزی رہتا تھا بمبئی میں. اب یہ جو بیوٹی کانٹیسٹ ہوتے تھے الگ الگ شہروں میں، تو اگر آج کا کانٹیسٹ ہے شام کا، تو صبح میں بمبئی سے چلتا تھا، صبح کے فلائٹ سے. وہاں پہنچتے ہی پہلا کام یہ کرتا تھا کہ تمام لڑکیوں کو ملتا تھا، کیونکہ ایلیمینیشنز راؤنڈ ہوتا تھا وہ. تو جو لڑکی ایلیمینیشن کے راؤنڈ سے نکل کر آتی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. بھائی بتاؤ اپنا نام کیا، ایمبیشن کیا ہے، کیا کرتی ہو، یہ وہ. اس طرح سے سب دیکھ لیتا تھا. لیکن وہاں جانے سے پہلے میں شعر و شاعری اپنی پوری تیار کر لیتا. کون سے اچھے اچھے شعر تھے سب مجھے یاد تھے، اور میرے سامنے لکھے ہوئے بھی رہتے تھے، جوکس بھی لکھے ہوئے رہتے تھے، تاکہ میں برابر فٹ کر سکوں کہ اگر لڑکی کی آنکھیں بڑی اچھی ہے تو میں کہوں کہ نظر جس کی طرف کر کے نگاہیں پھیر لیتی ہو، قیامت تک پھر اس دل کی پریشانی نہیں جاتی. تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. تو محنت اس میں بڑی کرنی پڑتی تھی. امین بھائی، آپ سے بات کر کے، آپ کے اتنے اچھی باتیں آپ نے بتائی اور اتنے مزے مزے کے قصے سنائے، بہت اچھا لگا. آواز آپ کی سنتے تھے، آج روبرو بیٹھ کے آپ سے باتیں ہوئی، ہمیں بے حد خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ اردو سروس جس کے بارے میں نے بہت سن رکھا تھا، اس میں اتنی اچھی پریزنٹر اور اناؤنسر نے آ کر میرا انٹرویو لیا. میری واقعی کان میں گھنٹیاں بجنے لگیں، اور بہت بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ. چمنزار کے تحت آپ سن رہے تھے عظیم آواز اور انداز کے مالک امین سیانی کے ساتھ بات چیت. شریک گفتگو تھیں اردو سروس کی سابق اناؤنسر مریم کاظمی. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.